السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ ناظرین، جیسا کہ سمر اسلامک کورس میں ہم بہت ساری چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، آج انشاءاللہ روزانہ پڑھی جانے والی سورتیں تجوید کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پر جس پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان کے راہ پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور گمراہ ہوئے، آمین۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں کچھ اہم تنبیہات ہیں جن کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں لیکن بہت ساری غلطیاں کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر الحمد للہ رب العالمین، یہ پہلی آیت کلمہ ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کو بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، جبکہ الحمد کے معنی ہوتے ہیں تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا کے، جبکہ الحمد کے معنی بدل جاتے ہیں، دھوئیں کے معنی میں اس طرح جو اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، نہ تو حا ادا کرتے ہیں اور نہ ہی عین ادا کرتے ہیں، بلکہ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اسی لیے خاص خیال رکھنا چاہیے الحمد للہ رب العالمین، حا عین ہر چیز کو اس کے جو مخارج ہیں ان مخارج سے ادا کر کے پڑھنا ہے۔ اور پھر اسی طرح الرحمن الرحیم، لوگ جو ہے غلطی کرتے ہیں الرحمن الرحیم، تو یہ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، جبکہ اس کے اندر بھی حا ہے، حا کو ادا کرنا ہے۔ جب را ہے تو را کو پر پڑھنا، موٹا پڑھنا، جو احکام ہیں ان احکام کے تحت پڑھنا چاہیے، الرحمن الرحیم۔ پھر اسی طرح مالک یوم الدین، کچھ لوگ جو ہے ملک یوم الدین اور اسی طرح جو ہے مالک یوم الدین کو جو ہے غلط انداز سے اعراب کو بدل کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ جیسے قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، مالکی یوم الدین۔ تو لوگ جو ہے مالک یوم الدین اس طرح جو ہے الفاظ کو بدل کر کے پڑھتے ہیں، تو اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جہاں نہیں کھینچنا وہاں کھینچ دیتے ہیں، جہاں کھینچنا وہاں نہیں کھینچتے ہیں، اور عین کو بالکل ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بہت سارے لوگ جو ہے ان کے جو اصل مخارج ہیں، جو حروف ہیں، ان حروف کو بدل کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ اہدنا الصراط طا ہے، اصل میں طا کو تا پڑھ لیتے ہیں، جبکہ اسے معنی بدل جاتا ہے۔ جب طا ہے تو طا ہی پڑھیں گے، صراط، اور سواد کو سین پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ جہاں سواد ہے سواد ہی پڑھنا ہے، جہاں سین ہے وہاں سین ہی پڑھنا ہے، اور جہاں طا ہے طا ہی پڑھنا ہے، تا نہیں پڑھنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو یہاں پر بھی اکثر لوگ جہاں پر ذال ہوتا ہے اس کو ذال کو زا پڑھتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جہاں پر جو حرف ہے اس حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جہاں پر ضاد ہے اس کو زال پڑھتے ہیں، ولا ڈالین پڑھتے ہیں،
تو یہ ساری چیزیں درست ہیں. وہاں پر ضاد ہے، ضاد کا مخرج ہے کہ آدمی اپنی زبان کی جو کروٹ ہے اس کروٹ کو اوپر کے جو داڑھ ہے، داڑھ کے اندرونی کنارے کو لگانا ہے. ضاد رائٹ یا لیفٹ دونوں میں کہیں پر بھی لگا سکتے ہیں. تو ضاد ولا ضالین پڑھنا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں لوگ ولا ضالین پڑھتے ہیں یا ولا ڈالین پڑھتے ہیں. یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ غلط ہیں. تو ان تمام چیزوں کا خاص خیال ہمیں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں رکھنا چاہیے.